ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. تو اور ایک کوئی ایسے ایک اور آیت وما خلا قریۃ الا لہا فیہا نذیر، کہ کوئی ایسا گاؤں اور قریہ نہیں بجائے جہاں پہ ڈرانے والا نہ آیا. تو اس طرح اگر دیگر مذہبی کتب کا اگر تقابلی مطالعہ اگر کریں ہم، تو یہ اسلام کی لائی ہوئی تعلیمات کوئی اجنبیت نہیں رکھتی، بلکہ ان کی کتابوں کے اندر پہلے سے اس کے اشارے، چاہے وہ شارٹ فارم کی شکل میں ہوں یا اشارتاً ہوں یا خلاصے کے ساتھ موجود ہیں. تو اسی طرح گرو منتر کے نام سے، کہ اس کے اندر جو ہندوستان کا بہت مشہور جو ہے شلوک ہے، کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ برہمانندم پرم سکھدم کیولم اگنان مورتم دندواتیتم گگن سدرشم تتمسیادی لکشم ایکم نتیم ومل وچنم سروادی ساکشی بھوتم بھاواتیتم ترگن رہتم سدگرو تنمامی گرو برہما گرو وشنو گرو دیو مہیشورہ گرو ساکشات پربرہما تسمے سری گرو نمہ. تو اس میں یہ اس گرو منتر کے ذریعے وہ کہ زبان بدلی ہے لیکن مفہوم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کے اندر جو ہے. اگر ہم آیت الکرسی اگر پڑھیں تو اس میں اللہ جس طریقے سے بتایا گیا وسیع کرسی السماوات والارض، جو اس کو نیند ہے نہ اونگ ہے، وہ ہر جگہ جو ہے نا کائنات میں چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. تو یہ زبان کے بدل جانے سے یہ مفہوم نہیں بدلتا. تو بہت سارے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے مذہبی ناموں کے نام سے جو دشمنی اور تعصب کا جو یہ کی جو نفرتیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، وہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کے انداز سے اگر یاد کریں تو پھر یہ ہندوستان جنت نشان بہت جلدی بن سکتا ہے، بہت آسانی سے بن سکتا ہے. یہ محض صرف یہ سیاسی کھیل ہے کہ لوگوں کو جو ہے مذہبی منافرت کے ذریعے جو ہے نا اپنی کرسی کو بچائے رکھنے کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کے رحمت للعالمین کا جو خطاب دیا گیا ہے، کسی اور نبی کے ساتھ جو ہے نا یہ لقب، اتنا بڑا لقب جو ہے کسی اور نبی کے ساتھ مختص نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر تمام مذہبی کتابوں میں ہے اور آپ ہی کا وجود رحمت کا وجود ہے. تو میں اپنے مہمانوں کا بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے دنیا کی تمام کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ کی آمد کا ذکر کیا. یہ تو ہمارے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی میرا خیال ہے آنکھیں کھول دینے والی باتیں تھیں. اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہندوستان میں جو موجودہ مذاہب پائے جاتے ہیں، ہندوستان میں ان کتابوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا زیادہ ہوگا. اب عید میلاد النبی کے موقع سے ہم نے یہی سوچا کہ ہم اپنے ان اسکالرس کو بلائیں جو یہ ہمیں بتا سکیں کہ پیارے نبی کی آمد کی بشارت ہندوستان کی کتابوں میں کن کن کتابوں میں، کن ویدوں میں، کن پرانوں میں پائی جاتی ہے، وہ بتائیں. تو ہم اپنے مہمانوں کے بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں کہ انہوں نے بڑی ہی عرقریزی کے ساتھ، بڑی محنت اور بڑی کاوشوں کے ساتھ، آپ نے تمام حوالوں کے ساتھ اور بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآنوں میں، ویدوں میں اور ہندوستان کی دوسری کتابوں میں کہاں کہاں ملتے ہیں، کہاں کہاں موجود ہیں. پروگرام کے اخیر میں ہم نے پوچھا ہے آپ سب سے ایک سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جو لوگ صحیح صحیح جوابات ہمیں لکھ بھیجیں گے، ہم انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ میں آخری دن ہم ان تمام لکھنے والوں کے نام اور خطوط کو شامل کریں گے، اور ساتھ ہی جو صحیح جوابات دیں گے انہیں ہم ای ٹی وی اردو کی طرف سے دیں گے ڈھیر سارے انعامات. ناظرین، عید میلاد النبی کا یہ پروگرام لگاتار 30 دنوں چلتا رہے گا. اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں اس سے متعلق تو ہمیں اس پتے پہ ضرور لکھیے. انشاءاللہ ہمارے اسکالرز آپ کے تمام سوالات کے صحیح جوابات اس پروگرام میں دینے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے نوٹ کیجئے ہمارا پتہ ہے عید میلاد النبی، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512. تو ناظرین، آج بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم پھر کسی اور موضوع پہ اپنے دوسرے اسکالرز کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے صداقت حسین کو دیجیے اجازت. اللہ